अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फांपड़ा आपको फांपड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। हम पाकिस्तान के इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर बात होती रहती है। मैं और मेरे अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर एनालिसिस देते रहते हैं। आजकल एक इशू है सूडान कन्फ्लिक्ट का, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो मुल्क अफ्रीका का है लेकिन उसकी सरहदें जुड़ी हुई हैं मिस्र के साथ, लीबिया के साथ, इस तरह करके उसकी सरहदें जुड़ी हुई हैं। और उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है। उसमें 15 अप्रैल 2023 को वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट हुआ सदर और नायब सदर के दरमियान। वो एक कबायली मुआशरा है जो आपस पे एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार रहता है। पावर स्ट्रगल होती है वहाँ पे और उसकी वजह से वहाँ के लोगों का नुकसान होता है। उस नुकसान की वजह से वहाँ पे गुर्बत भी है, हालांकि ये बहुत अमीर और बड़ा बेहतर मुल्क हो सकता था। बल्कि उसकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, जो जब 2010 में ये सूडान जो था, ये 80% पॉपुलेशन थी यहाँ पे तकरीबन मुसलमानों की। तेल से जो हिस्सा माला माल है वो उसका सॉदर्न पार्ट है, यानी सदर्न सूडान जो है वहाँ पे तेल के ज़खायर मौजूद हैं। और वहाँ पे जो आबादी की अक्सरियत है वो 60.7% के करीब है, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अब हुआ क्या है कि वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट अराइज की उस वक्त 2011 में, 2010 में, और उसके नतीजे में अमेरिका और यूएनओ और दूसरी जो ईसाई पावर्स हैं उन्होंने मिल के उस तेल वाले इलाके को, जनूबी सूडान को दूसरे सूडान से अलहदा कर दिया। अब जो मौजूदा सूडान है इसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन 90% है, लेकिन इनके पास तेल के ज़खायर उतने मौजूद नहीं हैं। तेल के असल ज़खायर जो हैं वो अंग्रेज़ों ने अलहदा करवा दिए, अमेरिका ने या दूसरे ईसाई ममालिक ने उनको अलहदा करवा दिया। और वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ज़्यादा, मुसलमान वहाँ पे 3-4% हैं और उसका वो बेनिफिट भी ले रहे हैं। अब जो मौजूदा सूडान, जो मुसलमानों का इलाका है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज की और इस कन्फ्लिक्ट को एक तरफ सदर लीड कर रहा है जिसके साथ उस मुल्क की रेगुलर आर्मी है, और दूसरी तरफ नायब सदर है जिसके साथ, दोनों मुसलमान हैं, और उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका कैरेक्टर वाइज, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। वो जिन इलाकों पे काबिज़ रहे वहाँ पे रेप भी हुए और बहुत सारे मुजालम हुए। सूडान जो है ये शुरू से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा और उसकी वजह यूरोपियन ममालिक की मुदाखलत थी। उस मुदाखलत की वजह से ये मुख्तलिफ साजिशों का शिकार रहा मुख्तलिफ औकात में, और यहाँ पे पावर स्ट्रगल होती रही, मार्शल लॉ लगते रहे, कू होते रहे और मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। और अब भी वहाँ पे स्टेबिलिटी आने के चांसेस जो हैं बहुत कम हैं। यानी वो तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से यूरोपियन माफियाज या अमेरिकन माफियाज काबिज़ है। यही उनका असल कोशिश थी कि वो जिस तरह अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया कि कुछ यहाँ पे अफ़गानिस्तान में मादनियात के बेशुमार ज़खायर हैं, उन ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया। लेकिन अफ़गान जो है ये सोसाइटी मुख्तलिफ है और ये सोसाइटी भी लड़ाका सोसाइटी है।
اور وہاں پہ قدم جمانا بڑا مشکل ہے، جبکہ امریکی جو ہیں وہ بہت بزدل ہیں۔ وہ امریکی سپاہی، ایک تو یہ ہے کہ امریکی سپاہی یا فوجی اپنی بیرکوں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اگر باہر نکلتے تھے تو بڑے عجیب و غریب لباس پہننے جو بلٹ پروف ہوں، اور پہن کے وہ نکلنا اور تھوڑا سا نکل کے باہر اور آ جانا، اس لیے وہ افغانستان میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن سوڈان میں جو امریکن ہیں یا یورپین ممالک ہیں، وہ یو این او کے تھرو وہاں پہ مداخلت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں ان تمام جو فیکشنز ہیں ان کو لڑاتے ہیں اور خود اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں۔ یہی ان کی اصل گیم ہے۔ جو تیل کے ذخائر سودرن سوڈان کے ہیں وہ 3.5 بلین بیرلز کے ہیں، تھرڈ لارجسٹ ریزروز ان سب سہارن افریقہ۔ تو یہ بہت بڑے ذخائر ہیں وہاں پہ۔ ساؤتھ سوڈان جو ہے اس نے متحدہ سوڈان سے 9 جولائی 2011 کو آزادی حاصل کی، لیکن وہاں بھی نسل تو ایک ہے، مذہب مختلف ہیں، نسل ایک ہے، اور وہاں بھی ترقی نہیں ہو سکی، اور ترقی نہ ہونے کی وجہ وہاں پہ کرپشن ہے۔ جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں کرپٹ مافیاز جو ہیں وہی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی جو کرپٹ مافیاز ہیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف طبقات کو آپس میں لڑاتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں اور وسائل کو کھاتے ہیں۔ وہ بھی وسائل کی جو وسائل ان کے ہیں ان کو لوٹ کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، اور مختلف یورپین ممالک میں وہ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ بالکل سیم ایک ہی ہے۔ جو مافیاز ہیں ان کا دولت لوٹنے کا اور اس کے ارتکاز کا اور مختلف ممالک میں پارک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور یہی آج کل پاکستان میں ہے، اور یہی کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے۔ سو اس لیے ہمیں لامحالہ، میں اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو جائے گی، لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں چھوٹی ویڈیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہائی لائٹ ایک ہی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھوں میں کیوں کھیلتے ہیں؟ کیا ہمارے میں وہ اہلیت موجود نہیں جو دوسرے ملکوں کے پاس ہے؟ ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی سسٹم مضبوط نہیں ہے، اور اس کو عوام سپورٹ بھی نہیں کرتے۔ عوام کی سپورٹ کیوں حاصل نہیں ہے؟ کہ ہمارے مسلمان ممالک میں یا بادشاہتیں ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں، اور اس وجہ سے ان کو یورپین ممالک کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے۔ یہ وجہ تمام مسلم ممالک میں پائی جاتی ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جمہوریت ہے، ایران ایک ایسا ملک ہے جو آزاد خارجہ پالیسی پہ عمل کرتا ہے، اور وہ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو ایران ہے وہی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے وسائل کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اب اس دنیا کے خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، مشرق جو ہے یہ دنیا کے ممالک کا مرکز بنے گا۔ طاقت کا توازن کیسے چینج ہو رہا ہے کہ دنیا میں چین نے اس حد تک ترقی کر لی ہے، ہر شعبے میں انہوں نے فوجی شعبے میں ترقی کی، صنعتی شعبے میں ترقی کی، زرعی شعبے میں ترقی کی۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں چین پیچھے ہو، اور چین چھا گیا ہے دنیا کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ طاقت کا توازن بہرحال چینج ہو رہا ہے، اور یہ طاقت مشرق کے پاس آ جائے گی، یورپ پیچھے چلا جائے گا۔ بہرحال مسلمان ممالک کو اپنے بہترین نظام بنانا ہوں گے، اور ان نظاموں کو سپورٹ ملے عوام کی، اور عوام کی سپورٹ اس وقت مل سکتی ہے جب ہم جمہوریت کی طرف مائل ہوں۔ اگر ہم جمہوریت کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو پھر عوام کی سپورٹ تو قطعاً نہیں ملے گی۔
سو اس لیے پاکستان کا جو سیناریو ہے وہ بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے اور عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ جو بھی حکومت آئے اس کے پاس ہو، وہ پھر بہتر فیصلے کر سکے گی، عوامی مفاد میں اور قومی مفاد میں وہ فیصلے کر سکے گی، وہ پھر مافیاز کے حوالے سے فیصلے نہیں کرے گی۔ عالم اسلام اپنا ایک یو این او بنائے، اپنا ایک اسلامی بینک ہو، جتنے ریزرو ہیں مسلم ممالک کے وہ اپنے اس بینک میں رکھے جائیں، اور جتنے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ رسپیکٹو ممالک جو ہے وہ اپنے شہریوں کو بھی دے اور ان کو کچھ پرسنٹیج جو ہے یا سپورٹ کریں دوسرے مسلم ممالک کی بھی۔ اس سے خوشحالی آئے گی اور مسلم بلاک جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا اور امن کے لیے کام کرے گا، چونکہ اسلام امن کا نام ہے۔ تو امن کے لیے ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم کسی غیر مسلم سے لڑائی نہیں چاہتے، لیکن امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہی اسلام کا ماٹو ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔